الترغیب و ترہیب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا ہے۔ فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم القائم حتى يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها ابواب السماء ويقول الرب وعزتي لانصرنك ولو بعد حين۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 3 بندوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ پہلا، الصائم حتى يفطر، افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ والامام العادل، اور عادل بادشاہ کی دعا کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ عادل بادشاہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ لیکن عادل بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو اعلان کرے کہ اس سال رمضان المبارک میں فری آٹا تقسیم کیا جائے گا، قوم ٹرکوں کے پیچھے ذلیل ہو، ہزاروں کی تعداد میں جائیں اور وہ شناختی کارڈ دیکھ کر کہیں جی نہیں جی تمہارا آٹا نہیں نکلا، اور ویڈیو بنا کر ٹرک واپس چلا جائے۔ عادل وہ بادشاہ ہوتا ہے کہ مستحق کے گھر میں اپنے کندھے پر لاد کر گھر میں راشن پہنچائے، عمر فاروق کی طرح۔ ایسا عادل بادشاہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو کبھی بھی واپس نہیں لوٹاتا۔ ودعوت المظلوم، اور فرمایا مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ یرفعها اللہ فوق الغمام، اللہ تعالیٰ ان تینوں کی دعاؤں کو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ وَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور آسمان کے دروازے ان کی دعاؤں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم تمہاری ضرور میں مدد کروں گا اگرچہ کچھ دیر کے بعد ہو۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ افطاری کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ افطاری کے وقت، چاہے افطاری سے پہلے ہو چاہے افطاری کے بعد ہو، کوئی بھی دعا کریں، کسی دکھ کسی مصیبت کے سلسلہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس وقت روزے دار کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جو بھی دعا کریں، چاہے روزے سے پہلے کریں چاہے روزے کے بعد کریں، کر سکتے ہیں، لیکن افطاری کی جو دعا ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت، یہ والی دعا اور اس طرح کی مسنون دعائیں، یہ افطاری سے پہلے نہیں بلکہ افطاری کر لینے کے بعد پڑھنی مسنون ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 631 سے لے کر 655 تک یہ 25 صفحات کا ایک رسالہ لکھا، العروس المعطار فی زمن دعوت الافطار۔ اس رسالے کے اندر آپ نے دلائل و براہین کے ساتھ یہ ثابت فرمایا کہ جو مسنون دعائیں ہیں یہ افطار کے بعد ہونی چاہیے۔ صفحہ نمبر 634 پر فرماتے ہیں، مقتضائے دلیل یہ ہے کہ یہ دعا روزہ افطار کر کے پڑھے، یعنی یہ والی مسنون جو دعائیں ہیں یہ افطار کر کے پڑھنی چاہیے، افطار کے بعد پڑھنا ان کو مسنون ہے۔ اور خود احادیث مبارکہ کے اندر یہ جو دعائیں آئی ہیں ان کے اندر خود الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ تلاوت بعد میں ہونی چاہیے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اگرچہ بعض الفاظ جو ہے ثابت نہیں ہیں لیکن اسلاف سے یہ الفاظ بھی ملتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اگرچہ سند صحیح کے ساتھ نہیں آئے لیکن اسلاف سے یہ الفاظ سارے ملتے ہیں، اور حدیث مبارکہ میں جو الفاظ استعمال ہوئے وہ سارے کے سارے ماضی کا صیغہ ہے۔ اللہم انی لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی کیا مطلب، ماضی میں رکھ چکا ہوں۔ وبک آمنت وعلیک توکلت، یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر افطار کیا، یعنی ماضی کے صیغے ہیں، یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے ذهب الظمأ
حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کے بعد دعا فرماتے ذهب الظمأ، یا اللہ پیاس بجھ گئی، وابتلت العروق، اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اجر قائم ہوگا۔ یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ ذهب الظمأ، پیاس بجھ گئی، لازمی بات ہے کہ افطاری کے بعد ہی پیاس بجھتی ہے۔ وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، یعنی کھانے پینے کے بعد ہی رگیں تر ہوتی ہیں۔ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ الفاظ افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے اذا افطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر اذا افطر یہ شرط ہے، قال ذهب الظمأ الی آخرہ یہ جزا ہے، اور جزا شرط سے مقدم نہیں ہوتی بلکہ جزا شرط پر مرتب ہوتی ہے اور اس سے مؤخر ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا افطاری کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے ائمہ کرام نے، ملا علی قاری نے اس حدیث مبارکہ کی شرح کرتے ہوئے امام ابن الملک کے حوالے سے لکھا اذا افطر قال اے دعا وقال ابن الملک اے قرأ بعد الافطار۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا افطار کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اور سنن ابی داود کی شرح عون المعبود کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اذا افطر اے بعد الافطار، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اذا افطر، جب افطار فرماتے تو دعا پڑھتے، اے بعد الافطار، یعنی افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھتے۔ تو لہٰذا افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، جو دعا پڑھے دعا قبول ہوتی ہے۔ باقی دعائیں اول آخر جس وقت بھی کر سکتے ہیں، لیکن خاص جو مسنون دعا افطاری کی، یہ افطار کر کے پڑھنا سنت ہے۔